السلام علیکم ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف سوری لیگل نالج فار آل، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہزاروں خاندانوں کے درد، بے بسی اور ٹوٹتی ہوئی امیدوں کی کہانی بن چکا ہے، اور یہ مسئلہ ہے پاکستان پوسٹل لائف انشورنس کے ان کلیمنٹس کا جو برسوں سے اپنی جائز رقوم کے انتظار میں ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک شخص اپنی جوانی میں یا دوران ملازمت اپنے بہتر مستقبل کے خواب دیکھتا ہے۔ وہ اپنی محدود آمدنی میں سے ہر ماہ پریمیم ادا کرتا ہے، کئی خواہشات قربان کرتا ہے، صرف اس امید پر کہ ایک دن یہی رقم اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، اس کی اولاد کی ضرورت پوری کرے گی اور اسے باوقار زندگی گزارنے میں مدد دے گی۔ سال ہر سال گزر جاتے ہیں، پالیسی اپنی میعاد پوری کر لیتی ہے، لیکن جب وہ شخص اپنی ہی جمع پونجی لینے جاتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ ادائیگی ممکن نہیں کیونکہ فنڈز موجود نہیں۔ سوچئے اس لمحے اس انسان پر کیا گزرتی ہوگی۔ یہ صرف ایک فرد کا مسئلہ نہیں بلکہ ہزاروں کلیمنٹس کی مشترکہ داستان ہے۔ معاملہ پارلیمنٹ تک بھی پہنچا تھا اور یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ ادائیگیوں کے لیے مطلوبہ فنڈز دستیاب نہیں۔ جو میرے ناظرین پچھلی ویڈیو ملاحظہ فرما چکے ہیں، انہیں یہ یاد ہوگا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ متعلقہ حکام سے معلوم کریں گے کہ آیا ادائیگیاں واقعی پہلے آئے پہلے پائے کی بنیاد پر ہو رہی ہیں یا نہیں، اور میں نے اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسی بھی ذمہ دار افسر نے مجھے یہ یقین دہانی نہیں کروائی کہ فلاں مدت کے اندر کلیمنٹس کو ان کی رقم مل جائیں گی۔ اس لیے میں آپ کے سامنے صرف وہی بات رکھ رہا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہے، نہ کہ افواہوں یا غیر مصدقہ خبروں پر۔ ہمارے پہلے چینل لیگل وائس آف رائٹ سیکرز کی طرح لیگل نالج فار آل کی بھی یہ کریڈیبلٹی ہے کہ اس میں ہم مصدقہ خبر دیتے ہیں، سنسنی خیزی پیدا نہیں کرتے ویوز ناجائز طور پر حاصل کرنے کے لیے۔ بہرحال میرا سوال ارباب اختیار سے یہ ہے کہ اگر وسائل محدود ہیں تو پھر عوام کو واضح اور سچی معلومات کیوں نہیں دی جاتی؟ اگر فنڈز کی کمی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ آخر متاثرہ افراد کو کب تک انتظار کرنا ہوگا؟ ناظرین، ایک طرف تو کفایت شعاری کا بڑا چرچا ہے اور دوسری طرف سرکاری اخراجات، نئی گاڑیاں، مختلف مراعات اور دیگر اخراجات دیکھ کر عام آدمی یہ سوال ضرور کرتا ہے کہ آخر ان کی ترجیحات کیا ہیں؟ میں نے خود ایسے بزرگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا سہارا اس رقم کو سمجھ رکھا تھا، اور میں نے ایسی بیوائیں بھی دیکھی ہیں جو اپنے حق کے لیے دفاتر کے چکر لگا رہی ہیں۔ میں نے ایسے خاندان دیکھے ہیں جن کی امیدیں صرف اس کلیم سے وابستہ ہیں۔ ارباب حکومت سے کہوں گا کہ یہ لوگ کسی سے خیرات نہیں مانگ رہے، یہ اپنے ہی خون پسینے کی کمائی مانگ رہے ہیں جو انہوں نے اس آس پر بشکل پریمیم دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنے خوابوں کی تعمیر کر سکیں گے، تکمیل کر سکیں گے، کسی کے بچوں کی شادی کا معاملہ اور کسی کی مکان کی تعمیر کا معاملہ۔ لیکن افسوس کہ جب وقت آیا تو
ایک معمولی اور سادہ سا جواب دے دیا کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں تو کون ذمہ دار ہے؟ میں کسی ادارے یا کسی شخصیت پر الزام تراشی نہیں کرتا، کیونکہ یہ میری عادت ہی نہیں۔ میری گزارش صرف اتنی ہے کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا جائے، فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور متاثرہ کلیمنٹس کو ان کے جائز حق جلد از جلد ادا کیا جائے۔ یاد رکھیں، جب انصاف میں تاخیر ہوتی ہے تو صرف رقم نہیں رکتی، بلکہ لوگوں کا اعتماد بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور جب ریاستی اداروں پر اعتماد کمزور ہو جائے تو اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔ آخر میں پھر ارباب اختیار سے نہایت ادب کے ساتھ صرف اتنی گزارش کروں گا کہ ان مجبور لوگوں کی آہوں سسکیوں کو سنیں، ان کے آنسوؤں کی قدر کریں اور انہیں ان کا حق واپس دیں، ان کے بد دعاؤں سے بچیں۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا یہ سنہری فرمان ہمیشہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم کی حکومت نہیں۔ اور ناظرین، آخر میں ہم آپ سے یہ بات، اب لیگل قانونی کی بھی بات ہو جائے گی۔ اس کے پاس ایک، جو آپ اگر کسی نے آج تک رابطہ نہیں کیا تو سب سے پہلے میں قانون کا ایک میکسم، جو پاکستانی قانون بلکہ دنیا بھر کے قانون کی بیس جو ہے وہ یونانی اصول بنے ہوئے ہیں۔ آج میں آپ کو ان میں سے ایک اصول بتا رہا ہوں کہ قانون ان کی مدد کرتا ہے جو اپنے حقوق پر چوکس پہرے داروں کی طرح پہرا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کے لیے کیا ہے آپشنز، یہ میں ایک بطور قانون کے ایک طالب علم کے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اگر ڈپارٹمنٹ کو نہیں لکھا تو اپنے ڈپارٹمنٹ کو اپلیکیشن لکھیے، اور وہاں اگر آپ کی شنوائی نہیں ہوتی یا کوئی جواب ہوتا ہے، اسے لے کے آپ کہاں جا سکتے ہیں؟ اسے آپ وفاقی محتسب، انشورنس شعبے کے وفاقی محتسب کے پاس جا سکتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ گئے بھی ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک آپ کو اور فورم بتاتا ہوں، اور وہ فورم ہے انشورنس ٹریبونل۔ آپ میں سے اگر کوئی آپ میں سے گیا ہو، ذاتی تجربہ میرا ہے، میں تو یہی سمجھتا تھا کہ اس میں ریلیف بہت دیر بعد ملے گا۔ تو ایک نجی انشورنس کمپنی کا معاملہ تھا، بینک کو بھی بنایا گیا تھا پارٹی، اور اس میں پھر اس تیزی سے انصاف ملا کہ میں اور میرا موکل حیران رہ گئے۔ تو ناظرین، یہ تھی آپ کی یہ میری گزارشات۔ اور ایک اور بات سن لیں، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں جو 18ویں ترمیم آئی تھی، اس میں یہ انسرٹ کیا گیا ہے 19A، رائٹ آف انفارمیشن۔ آپ اپنا سٹیٹس قانونی طور پر بھی اس قانون کا حوالہ دے کر پوچھ سکتے ہیں۔ بس یہی مجھے آج کہنا تھا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو اور بھی بتائیں گے بہت کچھ اس سے ریلیٹڈ۔ لیکن جو ہماری پچھلی ویڈیوز ہیں، جو اگر کسی نے نہیں دیکھی، وہ میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا۔ آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ طالب نقوی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔